اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام کی آمد ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ماہ محرم حقیقت میں ہماری نوکری کے ایام کا نام ہے۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی ڈیوٹی اور نوکری شروع ہو گئی ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر اہل بیت سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے والوں کی خدمت کریں۔ اگر ہم نے یہ خدمت انجام دے دی تو یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ اس خدمت گزار بننے کے لیے اہل بیت کے چاہنے والوں کی، اہل بیت کے ماننے والوں کی خدمت گزار بننا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، کیونکہ ہم اہل بیت کی خدمت گزار بننے کی لیاقت نہیں رکھتے۔ بہت بڑا مقام ہے اہل بیت کی خدمت گزاری۔ اہل بیت کی خدمت گزار جناب فضہ تھیں، ام ایمن تھے، جناب جون تھے کہ جو حسین کی خدمت گزار تھے، کہ جن کا مقام یہ تھا کہ جب اس دنیا سے گئے تو ان کے جسم سے خوشبو اٹھ رہی تھی، وہ کہ جن کے چہرے سے نور اٹھ رہا تھا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اہل بیت کے خدمت گزار ہیں۔ اہل بیت کے خدمت گزار سلمان ہیں کہ جن کے لیے رسول نے فرمایا سلمان منا اہل البیت۔ ان خدمت گزاروں کی خصوصیت تھی، اس خصوصیت کا نام ہے اطاعت۔ ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں جس میں پروردگار نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اطاعت کریں، جس طرح سلمان اطاعت گزار تھے، جس طرح جون اطاعت گزار تھے، جس طرح ام ایمن اطاعت گزار تھیں، جس طرح فضہ اطاعت گزار تھیں، جس طرح سلمان اطاعت گزار تھے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان کی طرح سے اطاعت گزار ہوں۔ دوسری چیز جو عزاداری کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے عمل کو خالص کریں۔ یہ جو عزاداری کر رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے، یہ خالص ہونی چاہیے۔ عزاداری کوئی رسم اور عادت کا نام نہیں ہے، یہ عزاداری ایک عبادت ہے۔ لہٰذا اس کو ہر قسم کے ریب سے، ہر قسم کی ایسی چیز سے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں کی جانے والی عبادت کے منافی ہو، اس سے پاک اور صاف ہونا چاہیے، یعنی اخلاص ہونا چاہیے، ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، ہمارا عمل خالص ہونا چاہیے، عمل کے بعد بھی خالص ہونا چاہیے۔ جیسے ایک چشمہ ہوتا ہے، جب وہ پھوٹتا ہے تو وہ صاف ہوتا ہے، لیکن آگے چل کے وہ کبھی آلودہ ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آلودہ ہوتا ہے اور اس میں آلودگی کا اور اضافہ ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاف ہوتا ہے اور صاف ہی رہتا ہے۔ ہمارا عمل بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جب ہم اس عمل کو انجام دینا شروع کریں اس وقت بھی وہ خالص ہو، اور جب انجام دے چکیں اس وقت بھی ہم خلوص کے ساتھ اس عمل کو مکمل کریں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس عزاداری کے اندر کسی قسم کا کوئی دکھاوا، کوئی بناوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عزاداری جو ہم کر رہے ہیں، یہ اس کی ایک ایک چیز متبرک ہے، کیونکہ ایک ایک چیز منسوب ہے اہل بیت علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے۔ لہٰذا ان کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو بہترین ثقافت ہمارے بزرگوں سے ہم تک ملی کہ جن کے پیچھے روایات معصومین موجود ہیں کہ کس طرح سے ہمارے بزرگ احترام کیا کرتے تھے ایام سوگواری میں، ایام عزا میں، ماہ محرم میں، ان کا لباس کیسا ہوتا تھا، ان کے کھانے کیسے ہوتے تھے، ان کا رہن سہن کس انداز میں ہوتا تھا، ان کے چہرے سے غم کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم عزاداری کو اسی طرح سے منائیں، اور جب ہمیں کوئی دیکھے تو وہ یہ دیکھ کر کہے کہ یہ حسین ابن علی کا
ماننے والا حسین ابن علی کا عزادار ہے۔ اور جب کوئی مجلس برپا کریں تو کوشش کریں کہ وہ صرف اور صرف حسین کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں۔ ذاکر اگر مجلس پڑھ رہا ہے تو وہ حسین کے لیے پڑھے، اور اگر کوئی بانی جو مجلس کو برپا کر رہا ہے وہ اگر برپا کرے تو اس کے ذہن میں صرف حسین ابن علی ہو، نہ اس کے ذہن میں یہ ہو کہ کسی اور ادارے میں، کسی اور جگہ پر، کسی اور کے گھر میں مجلس اس طرح سے ہوئی تو میں اس طرح سے کروں، اور نہ ہی ذاکر کے لیے ہو کہ میری مجلس کے اندر اتنے لوگ ہوں تو میں پڑھوں گا، ایسی جگہ ہو تو میں پڑھوں گا۔ نہیں، یہ قربتیں اللہ اگر ہم اس عبادت کو انجام دیں گے تو یقیناً ہمارا نام امام حسین علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں شامل ہوگا، اور یہی ہماری کامیابی ہے، اور یہی ہماری دعا ہے کہ یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ۔ پروردگار ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا اور اس دنیا میں قرار دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔